ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. اسرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. اس وقت پاکستان میں ایک سٹوری ہے جو چھائی ہوئی ہے اور وہ ہے سیلاب کی. پنجاب اس وقت اس کا مین فوکس ہے. حالیہ ہفتوں میں ہم نے تباہ کاریاں دیکھیں خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں. اب کی بار جو سیلاب آ رہا ہے یہ دریا میں سیلاب ہے. جموں میں اکراس دا لائن آف کنٹرول وہاں بہت زیادہ بارش ہوئی اور وہ پانی کا ریلا جو ہے اب وہ راوی، چناب اور ستلج میں انٹر ہو چکا ہے. ہمارے NDMA یعنی کہ قدرتی آفات کے ادارے کا کہنا ہے کہ ان تینوں دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب ہے کسی نہ کسی مقام پر. یہ پانی آگے بڑھ رہا ہے، فل سپیڈ سے بڑھ رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ جنوبی پنجاب میں داخل ہوگا اور پھر سندھ میں بھی توقع ہے کہ یہ پہنچے گا. سندھ میں بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ ستمبر کی 4 اور 5 تاریخ تک آپ انتظامات کر لیں، اپنے جو حفاظتی بند ہیں انہیں پکے کر لیں. لوگوں کو اگر موو کرنا ہے کچے کے علاقوں سے تو وہ کر لیں تاکہ منیمائز کیا جا سکے نقصان کو. پنجاب سے اب تک جو رپورٹ آ رہی ہے اس میں کوئی 6 لاکھ لوگ پروونشل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ متاثر ہیں. 2 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. سیالکوٹ ہم نے دیکھا، کل سے خبریں آ رہی ہیں، جو پکچرز آ رہی ہیں بہت زیادہ متاثر ہے. وہاں پہ سڑکیں زیر آب ہیں، کئی فٹ پانی وہاں موجود ہے. سیالکوٹ میں 49 ایئرز کا جو بارش کا ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور وہاں کی صورتحال کافی ڈیفیکلٹ ہے اس وقت. تو آج کے پروگرام میں ہم باری باری جائیں گے اپنے رپورٹرز کے پاس، سچویشن آن دا گراؤنڈ کیا ہے اس کا احاطہ کریں گے. شروعات کرتے ہیں سیالکوٹ سے جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا. وہاں سے ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے ہیں عمران صادق. عمران بھائی، آپ بتا رہے تھے کہ لائٹ آ جا رہی ہے اس لیے فون پہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ذرا بتائیے گا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں وہاں پہ ہوا کیا ہے، اب کیا صورتحال ہے؟ سب پہلے تو پروگرام میں لینے کا بہت بہت شکریہ، اب سب کا شکریہ. اور سچویشن یہ رہی ہے کہ گزشتہ رات جو ہے وہ تقریباً 9 لاکھ جو کیوسک کا جو ریل ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر سے جو ہے نا آنے کی صورت میں ہوا ہے. اس میں سچویشن یہ ہے کہ یہ 3 دریائیں، دریائے چناب، دریائے مناور توی اور دریائے جموں توی، یہ تینوں کا سنگم جو ہے نا ہیڈ میں براج میں ہوتا ہے. اور یہاں جو براج بھی جو اس میں موجود ہے گنجائش وہ 11 لاکھ کیوسک کی ہے. اس تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ ریلا تھا جو رات کو گزرا. اور اب جو موجودہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت جو پوزیشن ہے 3,97,021 جو کیوسک ہے اس میں پانی ہے. باقی جو دریائے مناور توی، دریائے جموں توی اور نالا ڈیک اور نالا ایک، اس میں جو ہے نا اونچے درجے کا سیلاب ہے. اور اس میں جو شہری علاقے ہیں اور دیہات ہیں ان کے ملحقہ پسرور، سیالکوٹ، سنبڑیال تحصیل، یہ سارے جو ہے نا 3-3, 4-4 فٹ ابھی بھی گلیوں میں پانی کھڑا ہے. اور سیالکوٹ میں جو نالا ایک شہر کے وسط سے گزرتا ہے، اس کے جو ملحقہ گلیاں، نالیاں اور شاہرات ہیں وہاں ابھی بھی پانی جو ہے نا کھڑا ہے، جس سے شہریوں کو کافی تکلیف ہو رہی ہے. اور یہ 49 سال کا جو ریکارڈ ہے 600 ملی میٹر NDMA نے کہا ہے کہ یہاں سیالکوٹ جو ہے نا بارش ہوئی ہے. اچھا، اس وقت بتائیں 24 گھنٹوں میں ابھی بتائیں کہ 400 ملی میٹر 24 گھنٹوں میں سوچیں آفت گزر گئی ہے یا ابھی جاری ہے؟ سر ابھی پانی جو ہے گلیوں میں کئی گلیاں دیہات ہیں جہاں جو فصلیں تباہ ہو چکی ہیں وہاں پانی کھڑا ہے. آفت ابھی بالکل نہیں ٹلی. وہاں سے ابھی بھی آ رہا ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر سے جو بارشیں ہوں گی اور سیالکوٹ میں اور لاہور اور گجرات وغیرہ میں جو بارشیں ہوں گی اس سے یہ متاثر ہو سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ اس میں پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے تو نہ صرف سیالکوٹ بلکہ گجرات، گوجرانوالا، ناروال اور وزیر آباد ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت شکریہ. ٹھیک ہے عمران، آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا، میں تھوڑے سے فل ان دا بلینک بھی کر دوں. کچھ اور ایڈیشنل انفارمیشن ہے سیالکوٹ اور جموں کے بارے میں.
सियालकोट के लगभग 25 मोहल्ले और 150 के करीब देहात जो हैं वो ज़ेर आब हैं। समड़ियाल में 7 अफराद बह गए हैं, जिनमें एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शामिल हैं। और नाला डेक का इमरान सादिक ज़िक्र कर रहे थे, इसकी जो गुंजाइश है वो 35,000 क्यूसेक फुट है, लेकिन वहाँ से 1.25 लाख क्यूसेक फुट पानी 35,000 की जगह गुज़रा है। करतारपुर साहब में घिरे हुए जो 100 के लगभग लोग थे, अमले और यात्री, उन्हें बचा लिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जो है जम्मू बिलखुसूस, वहाँ दरियाए झेलम और तवी पर कश्मीर हाईवे के 4 बड़े पुल थे, वो बह गए हैं। उनमें माधोपुर का जो पुल है वो भी शामिल है। जबकि विष्णु देवी मंदिर जाने वाले 32 यात्री क्लाउड बर्स्ट के सबब हलाक हो गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते किश्तवाड़ में भी क्लाउड बर्स्ट के सबब 63 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा। अच्छा, जो मधुपुर का आपने जिक्र किया है, इसकी एक खसूसी अहमियत है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो लखनपुर बराज है वहाँ से टेक्निकली जो पानी, क्योंकि ये है मकबूजा कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर के करीब, वहाँ से जो पानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वहाँ से वो रेगुलेट होता है, वो चीज़ टूटती है तो कोई रोकने का चांस नहीं है। अच्छा, बहुत बातें हो रही हैं कि पानी छोड़ा गया, यकीनन पानी छोड़ा गया है, लेकिन इसकी एक वजह ये भी है कि और आप उसको रोक भी नहीं सकते। या तो डैम आपका तबाह होगा, आपका बराज तबाह होगा, या तो आप पानी छोड़ेंगे। तो जाहिर है उन्होंने पानी छोड़ा। अभी थोड़ी देर पहले ये विजुअल्स चल रहे थे जी, ये वो है जहाँ पे पानी छूट रहा है। थोड़ी देर पहले करतारपुर के विजुअल्स स्क्रीन पर चल रहे थे, तो वहाँ पर जो मुकामी सिख रहनुमा हैं और भी जाहिर है कि इसमें रेस्क्यू सर्विसेज काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इतना पानी है कि वहाँ पर किश्ती में जाकर लोगों को छतों और दूसरी या तीसरी मंजिल में जिन्होंने पनाह लिया है वहाँ पर, वहाँ से इनको बचाया जाए। अच्छा, जम्मू से जो पानी आ रहा है उसमें हमने इमेजेस देखे कि उसमें बहुत सारा लाइव स्टॉक जो डेड लाइव स्टॉक है वो भी बहता हुआ पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, गाय भैंसे। तो अभी हम ये जानते हैं कि इवन दो भारत ने कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम नहीं मानते, ये वो फुटेज है जिसकी आप बात कर रहे थे, इसमें यू कैन सी कि ये गाय भैंसे जो हैं ये बहती हुई आ रही हैं। तो इतवार को पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था भारत ने सिफारती ज़राए से कि ये हो रहा है, आप अपनी तैयारी कर लें। और फिर पाकिस्तान के पास बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जो इक़दाम वो कर सकता है वो उसने किए हैं। तो सियालकोट का हमने अहवाल लिया। अब चलते हैं लाहौर, जहाँ से अली वकार हमें प्रोग्राम में अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम बात पंजाब की कर रहे हैं। रावी के हवाले से काफ़ी रिपोर्टिंग हो रही है। तो अली वकार, ज़रा सा आप कैपिटल में हैं, बताएं कि सेंट्रल पंजाब के बारे में और रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं। जी बिल्कुल जिलानी साहब, इस वक्त मैं दरियाए रावी का जो बेड है बिल्कुल उसके ऊपर ही मौजूद हूँ, और यहाँ पर पानी की जो सतह है मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। कल तक यहाँ पर 50,000 क्यूसिक के लगभग पानी का रेला जो है वो गुजर रहा था। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर 80,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी का रेला जो है वो गुजर रहा है, और तवक्का ये की जा रही है कि रात 12 बजे के करीब इसकी जो शिद्दत है और मिकदार है इसमें मज़ीद इजाफा मुमकिन है। 1 लाख क्यूसिक क्रॉस कर सकता है और 1.5 लाख क्यूसिक तक पानी जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो जस्सर का मुकाम है जहाँ से पानी दरियाए रावी में दाखिल होता है, वहाँ पर अब ये बता रहे हैं जो एक्सपर्ट है और मुख्तलिफ हुकूमती इदारे हैं कि वहाँ पर पानी का जो फ्लो है रिवर रावी का वो कम होना शुरू हुआ है, क्योंकि पहले वहाँ पर 2.5 लाख क्यूसिक तक पानी का बहाव था और अब वो 2 लाख क्यूसिक तक पहुँच चुका है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो ख़तरा जाहिर किया जा रहा था कि यहाँ पर शादरा में जो पानी का लेवल है वो 1.5 लाख क्यूसिक क्रॉस कर जाएगा, अब उसमें कुछ कमी की तवक्का की जा रही है। लेकिन हिस्टोरिकली मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि दरियाए रावी में जो पानी आया 1988 में वो किस लेवल तक पहुँचा, उसके लिए एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन इजाज़ को मैं कहूँगा वो आपको दिखाएंगे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो लेवल्स यहाँ पर मीटर गेज लगाया गया है ये सतह समुंदर से जो इसकी लेवल है उसको शो करता है। 1988 में जो हाई फ्लड लेवल आया था वो 692.50 फुट पानी का लेवल आया था। ये जो ब्रिज है ये दरियाए रावी का ओल्ड ब्रिज इसको कहते हैं, जिस ब्रिज के नीचे मैं खड़ा हूँ इस ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो 3.5 लाख क्यूसिक का पानी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, और इससे आगे फिर अगर इस ब्रिज से राइट साइड पर ट्रैवल करते जाएं तो
बंद रोड का आता है और मोटरवे का जो ब्रिज आता है वहाँ पर 4.5 लाख क्यूसिक पानी का जो रेला है बर्दाश्त करने की कैपेसिटी मौजूद है। दिन भर यहाँ पर हम मौजूद रहे हैं, लोगों को देखा है, लोगों ने तो इस जगह को एक पिकनिक पॉइंट भी बना रखा है। इसमें कोताही जो है आवाम की भी है और जो यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया है और रेस्क्यू के अदारे हैं, पुलिस है, उनकी भी गफलत इसमें शामिल है, क्योंकि लोग यहाँ पर बच्चों के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं देखने के लिए कि यहाँ पर ऐसा क्या निकल आया कि पानी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों ने ये पानी इतनी बड़ी मिकदार में पहले शायद नहीं देखा। बाकी जो दरियाए रावी के अलावा दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब, उसकी तबाहकारियाँ जो हैं वो पंजाब में मुख्तलिफ अजला में जारी हैं। सुबह जो है वो हेड कादराबाद जो है वहाँ पर जो पानी की कैपेसिटी थी वो तकरीबन 8 लाख क्यूसिक बर्दाश्त करने की थी, लेकिन वहाँ पर जो पानी का फ्लो था वो 9.5 लाख क्यूसिक तक पहुँच गया। तो फिर इंतज़ामिया ने ये फैसला किया कि जो मंडी बहाउद्दीन वाली साइड पर दरिया का बंद है उसको ब्रीच किया जाए और जो स्ट्रक्चर है इरिगेशन का, हेड का, बिराज का, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए फिर वहाँ पर आर्मी के ताउन से उन्होंने उस जो बंद का एक साइड थी मंडी बहाउद्दीन वाली साइड पर उसको ब्रीच किया और इस तरह जो है वो जंग में 18 हज़ारी का जो बंद आता है वहाँ पर भी जो है वो बारूदी मवाद जो है नस्ब कर दिए गए हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी ब्रीच करके उस एरिए में आने वाला जो पानी बिराज है उसको महफूज किया जाए। तो इस वक्त जो सियालकोट में नारोवाल वाले साइड है वहाँ पर बड़ी मिकदार में जो है वो तबाही देखने में नज़र आई है। जो करतारपुर राहदारी और दरबार है करतारपुर का सिखों का जो एक बड़ा अहम मुकाम है वो देखा है हमने, आपने भी देखा होगा वीडियोज़ में, फुटेजेस में, कि वहाँ पर भी जो है पानी में वो आधा तकरीबन डूब चुका है। बाकी जो दरियाए चनाब है वहाँ पर जो कसूर वाली साइड पर जो है वो बताया गया है तकरीबन 70 जो गांव हैं वो मुतासिर हुए हैं, ज़ेरे आब आए हैं। वहाँ पर 18 से 20 हज़ार जो शहरी थे उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी लोगों को भी कहा जा रहा है कि वो भी जल्द अज जल्द नकल मकानी करें। अच्छा, लेटेस्ट जो कादराबाद का है ये इन्होंने बताया 9.5 लाख क्यूसेक, अभी की जो खबर है वो है 11.25 लाख करीब है। बड़ा है। तो वो जो उन्होंने मंडी बहाउद्दीन की तरफ उड़ाया है बंद, तो वो जाहिर है कि ज़रूरी था, वरना ये नहीं, वरना तो ब्रिज साथ ले जाया जा सकता था। और हमें कोई भी गुफ्तगू करते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन कश्मीर में 70% ज़्यादा बारिशें हुई हैं इस सीज़न में और पाकिस्तान में 50% ज़्यादा बारिश। मकबूजा कश्मीर में भी काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन है इस वक्त पर। अभी जो ये बात कर रहे थे वकार साहब के पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है, तो अभी कुछ देर पहले हम एक और पिक्चर भी देख रहे थे बिहाड़ी के जो हेड इस्लाम का है। तो वहाँ पर भी मतलब कदम रखने की जगह नहीं है, सब लोग, हर चीज़ एंटरटेनमेंट है, शो फुल है, बस जमा हो जाए। कराची में जब साइक्लोन आ रहा था आपको याद है? तो बहरहाल है सूरत हाल डिफ़िकल्ट है, एहतियात करनी चाहिए। हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो फिर ज़रा देखेंगे कि जनूबी पंजाब में सैलाब की सूरत हाल क्या है। सैलाब का रेला भारत से पाकिस्तानी पंजाब में दाखिल हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। सेंट्रल पंजाब से ज़ाहिर है कि उसका रुख है साउथ पंजाब की तरफ। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी नकल मकानी की गई है, लेकिन अब ये जिस तरह से सैलाब आगे बढ़ रहा है वहाँ पे हिफाजती इंतज़ामात क्या हैं, जानने के लिए सीधा चलते हैं रहीम यार ख़ान, जहाँ से डॉन के हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान साहब बताइएगा सिचुएशन क्या है आपकी तरफ? जी सर, यहाँ पे सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि डिप्टी कमिश्नर रहीम यार ख़ान खुर्रम परवेज़ साहब ने जो है जी वो दफ़ा 144 का जो है नफाज कर दिए 1 माह के लिए, और उसके साथ साथ फ्लड एमरजेंसी भी उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। बाकी चीज़ें जो हैं ये रहीम यार ख़ान की 4 तहसीलें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है जो बस्तियां दरियाई इलाके में हैं वो 35 मुआज़ियात हैं और 84,000 के लगभग वहाँ पॉपुलेशन है, और सबसे कम जो है वो खानपुर में है 48,000। पर उनकी जो है जी वो वहाँ से इनखला के लिए जो है वो काम शुरू हो गया है, और पूरी जो मशीनरी है असिस्टेंट कमिश्नर्स की ज़ेर निगरानी और पुलिस के साथ वो दीगर जो महकमे हैं उनके साथ लोगों को जो है जी वो नकल मकानी के हवाले से उनकी मदद कर रहे हैं जी। अच्छा, इंतज़ामिया क्या कह रही है कि ये जो रेला आ रहा है सैलाब का, कितना इसमें अभी टाइम है कि ये कुछ इकदाम कर सकें, और ये
کہاں سے گزرے گا, کہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے؟ جی جنانی صاحب, اس میں جو ہے جی وہ جو انتظامیہ نے آج جو ہے وہ بریفنگ بھی دی اور ریلیز بھی جاری کی, اس میں یہ ہے کہ جو نیکسٹ 36 آورز ہیں اس میں جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے یہاں پہ, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 12 لاکھ کیوسیک جو ہے وہ پانی یہاں سے گزرے گا چاچنا کے مقام سے. اس میں یہ ہے کہ جو 2010 میں سیلاب آیا تھا اس وقت کوئی 10 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے نا جی وہ کیوسیک پانی گزرا تھا, تو اس لیے خطرہ تو انتہائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے جی وہ جس طرح بتایا کہ جو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے رحیم یار خان میں, وہ تحصیل لیاقت پور میں ایک جگہ ہے موضع ٹب چوہان, وہاں پہ جو انڈس ہے وہ آ کے جو دریا میں مین دریا میں جو پہاڑ پانی سے باقی دریا سارے پانی آ رہا ہے اس میں شامل ہوتا ہے. ٹھل حمزہ کے ساتھ یہ ایریا ہے, وہاں پہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے. منچن بند جو ہے جس کو پروٹیکٹیو بند بھی کہتے ہیں, تو اس کو وہ وہاں پہ سب سے زیادہ خطرہ اس جگہ پہ ہے. اچھا عرفان صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں کا انخلاء ہو رہا ہے, نقل مکانی بھی ہو رہی ہے, اور ہم بھی ویژولز دیکھ رہے تھے, اور یقیناً سب سے جو افسوسناک ویژولز ہوتے ہیں نا کہ لوگ اس حالت میں جو بھی بچا کچا اپنا سامان تھوڑا بہت ہوتا ہے یا تو ریڈیو پہ لے جا رہے ہوتے ہیں یا اپنے کندھوں پر. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں عرفان صاحب کہ ان کے باقاعدہ کوئی انتظام کیا گیا ہے, یا اپنی مدد آپ کے تحت جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کوئی امداد کہاں رکیں گے, کوئی کہاں رکیں گے, کوئی امدادی کیمپ, کوئی کھانے پینے کا انتظام, مطلب تھوڑی سی اگر آپ ہمیں سمجھا سکے کہ ان کے لیے کوئی ارینجمنٹ کی گئی ہے یا نہیں؟ جی انہوں نے انتظامیہ نے جو ہے نا جی وہ تقریباً 21 جو کیمپ ہے نا جی وہ چاروں تحصیلوں میں وہ قائم کرنے جا رہے ہیں. انیشلی انہوں نے ہر تحصیل میں 2 جو ریلیف کیمپ ہیں وہ قائم کر بھی دیے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں جتنے بھی محکمہ جات ہیں یہ لائف سٹاک کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, ان کی جتنی بھی وہ ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں دوائیوں کے لحاظ سے, وہ وہاں پہ انہوں نے سارا ارینجمنٹ کر دیا ہے. ریسکیو اور ساتھ میں جو پی ڈی ایم اے والے ہیں وہ بھی ساتھ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اور جو یہ لوگ ہیں جو اپنے سوال کیا حضرات صاحب نے, اس میں یہ کہ وہ فی الحال تو اپنی مدد آپ کے تحت ہی جو ان کی جو ہے نا جی نقل مکانی وہاں سے کر رہے ہیں, انخلاء ہو رہا ہے. کسی 1-2 جگہ پہ جو ہے وہ شاید انتظامیہ والے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی ان کی ہیلپ کی ہے گاڑیوں میں ان کو لے کے آنے کی, یا جو تھوڑے سے ڈیپ ہیں کچھ آبادی ہیں نا دریا میں, ان کے حوالے سے اطلاع ہے یہ. اچھا, یہ ہے ذرائع, ظاہر ہے کہ یہ ایک مین زرعی علاقہ ہے پاکستان کا, اور بلکہ جنوبی پنجاب تو کاٹن بیلٹ بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ ہمارا فوکس ہے کہ لوگوں کی جانیں بچیں ان کی. لیکن جو وہاں پر جو ممکنہ آپ کو اس وقت کیا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت جو فصلیں کھڑی ہیں اس وقت کپاس کی فصل وہاں پر ہے, کتنا خطرہ ہے عرفان صاحب؟ دیکھیں جی یہ جو ہمارا یہ انڈس کا جتنا بھی یہ ریور بیڈ ایریا ہے نا جی, وہاں پہ لوگ کاشتکاری تو کرتے ہیں, اور زیادہ جو ہے اس میں شوگر کین گنا جو ہے اس کی زیادہ کاشت ہوتی ہے. کپاس بھی کاشت کرتے ہیں, لیکن جہاں بھی یہ فصلیں کاشت ہیں جب پانی آئے گا تو فصل تو کوئی بھی نہیں بچے گی. تو سب سے زیادہ جو ہے ترجیح جو ہے انتظامیہ کی یا گورنمنٹ کی وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو لائف سٹاک ہے اس کو محفوظ مقامات پہ منتقل کیا جائے. صحیح ہے. اچھا, یہ آپ تو لیفٹ بینک پہ ہیں دریا کے رحیم یار خان میں, رائٹ بینک پہ جو راجن پور اور ڈی جی خان ہے اس کی وہ کوئی خبر ہے آپ کو, کوٹ مٹھن وغیرہ کی؟ خان صاحب جو اس کا چونکہ جو اس کا ہے نا دریا کا جو پارٹ ہے وہ رحیم یار خان ضلع اور راجن پور کے درمیان جو ہے وہ مختلف جو کریکس ہیں اس میں سے ہوتا ہوا تقریباً 11-12 کلومیٹر کا اس کا جو ہے نا جی اس کی جو وڈتھ ہے وہ اتنی ہے. تو اس میں یہ کہ اس طرف جو ہے وہ جو ہے میرا ایک تو چکر بھی نہیں لگا, اور کوئی انفارمیشن بھی میرے پاس ایکوریٹ نہیں ہے وہاں کیا انتظامات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک آخری سوال, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کچے سے لوگ نہیں نکلتے آسانی سے, اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی سیلاب بہت دور ہے, ابھی بہت ٹائم ہے, پتہ نہیں وہ آئے گا بھی نہیں آئے گا, اور انہیں کتنا بھی انتظامیہ کہتی رہے تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں. ابھی آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ نکل رہے ہیں, انہیں ریئلائزیشن ہے, ایکسپیرینس ہے کہ اگر نہیں نکلے تو شاید زیادہ نقصان ہو جائے. جی جلانی صاحب, جو ابھی تک جو ہے نا انفارمیشن یہی ہیں کہ جو انتظامیہ نے ایک تو جو ہے وہ جو کہنے کہ پریکاشنی میئرز جو ہیں وہ بڑی سختی سے کی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کو اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے, اعلانات بھی ہو رہے ہیں, اور کافی سارے جو محکمے ہیں جتنے بھی میں نے پہلے نام لیے وہ سارے جو ان کے جو آفیشلز ہیں
وہ بھی لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں اور موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں وہاں سے انخلا کے لیے. میرے خیال میں کوئی بھی شاید کوئی ضد کرے، ورنہ جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ وہاں سے محفوظ طریقے سے نکل رہے ہیں. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ عرفان. جس کا مطلب ہے کہ انتظامیہ حرکت میں ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے. پچھلے ہفتے ہم نے راجن پور سے کی ایک رپورٹ لی تھی ڈان کے نمائندے سے. ڈیرہ غازی خان راجن پور کی جو پٹی ہے اور مظفر گڑھ کا جو ایریا ہے وہاں آلریڈی وہ دیہات جو ہیں وہ زیر آب آنے شروع ہو گئے تھے کچے کے علاقے میں، اور لوگ جو ہیں وہاں سے نقل مکانی شروع ہو گئی تھی. اگلے 48 گھنٹے میں ہم دیکھیں گے کہ ملتان اور مظفر گڑھ کا جو ایریا ہے اور پنجنت کے آس پاس کا جو ایریا ہے، بالخصوص علی پور کا ایریا، وہاں 2010 کے سیلاب میں تو میں خود تھا، پھر 2020-22 تو وہاں سے بھی خبریں آئیں گی. دیکھیں آپ کا تو آنکھا دکھا حال ہے. اگر ہم تھوڑا سا فارورڈ لوکنگ بات کریں، ابھی میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے، میں تھوڑا سندھ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، بریک بھی لینا ہے اس کے بعد. تو چونکہ ہم نے جنوبی پنجاب کی ہم نے بات کر لی اور یہ ریلا جو ہے ظاہر سندھ میں بھی ہم نے کہا کہ ایک الرٹ ہے، تو ایک کوئک اپڈیٹ لے لیتے ہیں. طارق دورانی ہیں لاڑکانہ میں، انہوں نے بتایا کہ سندھ میں اس وقت کیا تیاری ہیں. جی، پنجاب سے آنے والا سیرابی ریلا آج سے 4 دن بعد گڈو بیراج کے ذریعے سندھ میں داخل ہوگا. آج اگر گڈو بیراج کی بات کی جائے تو 3,12,000 کیوسک کا جو ریلا ہے آج 500 کیوسک کے اضافے کے ساتھ وہاں سے کراس کر رہا ہے، جبکہ جو اخراج ہے وہ 2,80,000 کیوسک ہے. 1 جولائی کے بعد اس وقت تک سکھر اور گڈو بیراج سے نچلے اور درمیانے درجے کا سیلاب تو کراس کر گیا ہے، لیکن ہر سال کی طرح اس سال بھی جو پرابلم ہے وہی حفاظتی بندوں کے ہیں. حفاظتی بندوں کی مضبوطی کے لیے سارا سال کام کیا جانا ہوتا ہے، لیکن ہمارا محکمہ آبپاشی صرف 2 سے 3 مہینوں میں ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایکٹیو ہو. اس حوالے سے میری آج جام خان شورو جو وزیر آبپاشی ہے ان سے بھی بات ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ پانی 6 سے 7 لاکھ کیوسک آنے کی امید ہے، لیکن 2 دن بعد جو ایکچول فگر ہے وہ ان کو پتہ چل جائے گی. ان کی جانب سے یہاں پر کہنا تھا کہ انتظامات مکمل کر لیا گیا ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور 10 لیفٹ اور رائٹ پر ایسے حفاظتی بند ہیں جن میں بکھری، موریا، نصرت اور آباد شامل ہیں، جو ان کی نظر میں حساس ہے، جہاں پر مشینری کو بھی بھیج دیا گیا ہے، اسٹاف کو بھی وہاں تعینات کر دیا گیا ہے، اور بڑی تعداد میں وہاں پر پتھر بھی ڈمپ کر دیے گئے ہیں. جو ہمارے سورس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کے بچاؤ بند، آرم بچاؤ بند جو ہے وہاں 4 سال سے کوئی کام نہیں کیا گیا، اور اسی طرح ٹوڑی بند کا بھی کبھی کام چلتا ہے اور کبھی نہیں چلتا. سال گزر گئے، سن 2010 میں یہاں سے 11 لاکھ کیوسک کا یہ ریلا کراس کر گیا تھا گڈو سے بھی اور سکر سے بھی، لیکن مسئلہ حفاظتی بندوں کا تھا، اور وہی ایک بار پھر یہاں نظر ضرور آ رہا ہے. پر محکمہ آبپاشی انتہائی یہاں پر اس وقت متحرک تو نظر آ رہی ہے، اور وزیر آبپاشی کا کہنا تھا کہ انتظامات بھی مکمل ہیں. ان کی جانب سے دورے بھی کل سے یہاں شروع کیے جا رہے ہیں، لیکن وہی حفاظتی بند ان کو مضبوط کرنے کا کام اگر سالوں سال کیا جاتا تو یہ ایمرجنسی اس طرح نافذ نہیں کی جاتی. ایک حفاظتی بندوں کی نگرانی کی ضرورت ہے، اور دوسرا اگر بارشیں ہوئی تو اس سے بچنے اور حفاظتی جو کام وہاں پر ہوگا وہ کس طرح کیا جائے گا، اس کے لیے انتظامات یہاں پر کرنے کی ضرورت ہے. اور وزیر آبپاشی جام خان شورو کا کہنا تھا کہ اس جانب ان کی توجہ ہے اور وہ اس طرف ضرور کام کریں گے، اور سندھ کو اس بار آنے والے سیلابی رولے سے ضرور بچائیں گے. ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک، واپس آئیں گے تو ذرا دیکھیں گے کہ یہ موسمیاتی تبدیلی کا کتنا اس میں عمل دخل ہے، اور ہمیں اس کے لیے سیلاب سے نمٹنے کے لیے آئندہ کیا کرنا چاہیے. تو سیلاب ہو، بارش ہو، قدرتی آفتیں ہوں، ان کے کوئی بارڈرز نہیں ہیں. صوبوں کے بیچ میں بھی یا ملکوں کے بیچ میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے ہمالیائی ریجن میں، اس میں بھارت میں بھی بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں. وہاں پہ بھی مختلف ریاستوں میں تباہی ہے، وہ اس سے نمٹ رہے ہیں. مسئلہ ہماری طرف بھی ہے. یہ وارننگ تھی اس دفعہ ہمارے جو کلائمیٹ ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف سے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز بہت تیزی سے میلٹ کر رہے ہیں، اور اس کا بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ فلیش فلڈنگ ہونا، اور پھر کلاؤڈ برسٹ کا ہم نے بار بار سنا ہے. تو تھوڑا یہ جو ہماری قدرتی آفت ہے اس کو ایک براڈر پیرائے میں بھی سمجھتے ہیں. ہمیں داور بٹ ہیں، ہمارے انوائرمنٹ کلائمیٹ ایکسپرٹ ہیں، ڈان پہ اکثر آتے رہتے ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. داور صاحب یہ بتائیے گا کہ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا ICI MOD یعنی کہ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ، نیپال میں یہ قائم ہے، اور ان کی بارہا یہ وارننگز رہیں کہ وائڈر ہندو کش ریجن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ گلوبل وارمنگ کا، کلائمیٹ چینج کا شاخسانہ ہے.
اور ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے یہ گورنمنٹس تیار ہو جائیں. تو تھوڑا سا اس کو کنٹیکسچولائز کریں گے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس دفعہ کتنا یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا, کیسے اس کو ٹیکل کریں گے ہم؟ تھینک یو شاہ زیب. اچھا میں اس کو I'll sum it up in 3 different key areas جو آپ نے کور کیے ہیں. سب سے پہلی بات ہماری ICI کا آپ نے ذکر کیا ہے جو کہ پورا ہندوکش ہمالیہ کراکورم ریجن کو ریسرچ کرتا ہے. اب ہمارے ہاں جو کچھ ایسے ایونٹس ہوئی ہیں اس سال پرٹیکولرلی گلگت بالتستان میں, ناردرن کے پی میں, جو کہ ڈائریکٹلی ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں ایکسٹریم ہیٹ بلڈ اپ کا جو کہ اس ریجن میں اب کنسسٹنٹلی ہو رہا ہے. آپ پہلے نہیں سنتے تھے کہ گلگت میں ریپیٹڈلی 40 ڈگریز ٹچ ہو رہا ہو, اسکردو میں ریپیٹڈلی 32-35 ڈگریز ٹچ ہو رہا ہو. سو جو گلیشیل آؤٹ برسٹ فلڈز ہوئے ہیں جنہوں نے پرٹیکولرلی ابھی سب سے ریسنٹ ہمارے پاس جو ابھی رپورٹس آئی ہیں, ایک تو گلمیت کا ہے جہاں پہ گلیشیئر فلڈ ہے, حسن آباد کا ہے, اور پھر سشپر گلیشیئر جو روٹینلی ہر سال کرتا ہے آؤٹ فال اس کا یہ 3-4 ہفتوں میں انسیڈنٹس ہوئے ہیں. اب اس میں ہوتا ہے کہ مئی کے دوران ہیٹ آنا شروع ہوتی ہے گلیشیئر سے, اور گلیشیئر اندر سے کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جب اس کے اوپر ایونچولی جولائی تک جا کے جب بارشیں یا طوفان آتے ہیں تو وہ کیو ان کرتا ہے, اور کیو ان جب کرتا ہے تو اس کے اندر جتنا راکی مٹیریل ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے, وہ سب کچھ ود ان ہاف این آور وہ ڈاؤن اسٹریم چل پڑتا ہے. اب یہ تھا گلیشیئرس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے, اور یہ اس سال بیکاز آف ہیٹ جو کہ مئی سے بڑھتی جا رہی تھی اس ریجن میں ہم نے دیکھا ہے ریپیٹڈلی ہوا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ مئی سے ہی, کیونکہ آپ کا جو ریجنل WMO جو ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن ہے, اور اس کے جو ریجنل پھر ہمارا اس طرح پاکستان میں PMD ہے, وہ مئی سے ہی کہہ رہا تھا کہ اس سال جو جیس یعنی جولائی اگست سپٹمبر فور کاسٹ ہے وہ پنجاب, کشمیر اور اس کے آس پاس جو علاقے ہیں یہاں تھوڑی مانسون ابو ایوریج ہوگی. اب ابو ایوریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان 3 مہینوں کے اندر اگر ایوریج رین فال 500 ملی میٹر ہونی ہے وہ 600 ہو جائے گی, لیکن اٹ ڈز ناٹ ٹیل یو ایگزیکٹ کہ وہ ایپیسوڈک اماؤنٹس کیا ہوں گی. جس طرح ہم سیالکوٹ میں سن رہے ہیں 400 ملی میٹر نیا ریکارڈ, 49 یہ ریکارڈ بریک ہوا ہے. اسی طرح ہم نے KP میں بھی دیکھا ہے, گلگت میں بھی دیکھا ہے. سو along with وہ ایڈیشنل ریور فلو جو گلیشیئرس کی وجہ سے آ رہا ہے, اسی ٹائم پہ آپ کے پاس ایک ایکسٹریم رین فال بھی ہو رہی ہے ان 48 آورز ان 72 آورز, اور وہ ریورس کے تھرو جو ایمٹی آؤٹ ہونا ہوتا ہے پیریڈ وہ نہیں مل رہا. اب تھرڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہماری اس میں اپنی بہت بڑی کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے اربن ڈیولپمنٹ ان ریورس کے بہت ساتھ ساتھ کر دی ہے, اور یہ ایز این غلطی سے نہیں ہوئی, یہ تھرو پراپر پرمٹس جاتے ہیں, لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لیتے ہیں, الیگل بناتے ہیں, پھر ان کا اپروول ہو جاتا ہے. سو اس میں یہ 3 چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. ایک ہے کہ ہیٹ کی وجہ سے آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہوئے ہیں, لیکن آپ کو بارش کی فورکاسٹ تھی, سو یو شوڈ ہیو ارلیئر نوٹس آف پریپیئرڈنس. لیکن جو آپ کا لانگ ٹرم جو آپ نے اپنی سٹیز کی اربن پلاننگ غلط کر دی ہے, وہ ریپیٹڈلی پھر لائف لاس ہو رہا ہے, انفراسٹرکچر لاس ہو رہا ہے, آپ کے پاس پانی کے پاس کی جانے کی جگہ نہیں ہوتی جو باقی دنیا کر رہی ہے, ہم اس کے اپوزٹ چل پڑے ہوئے. سو یہ اکٹھے 3 ایونٹس ہوئی ہیں, اور یہ ریپیٹڈلی ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. 2022 میں بھی کچھ اس طرح ہوا تھا. کراچی کی بہت بڑی اگزامپل ہے کہ 2020, 21, 19 اربن ڈیولپمنٹ نے بہت بڑا ڈیمیج کاز کیا ہے. سو اس کو ہمیں تھوڑا ڈیوائڈ کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کلائمیٹ ضرور کچھ کر رہا ہے یہاں پہ, ہمیں وی آر ون آف دا موسٹ ولنریبل ان ٹرمز آف چینجز ان ٹیمپریچر, لیکن ساتھ ساتھ اپنی پالیسی میکنگ اور پلاننگ ہماری بہت زیادہ 3 بڑے عوامل بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا. سانو مرندہ شوق سی نا. اچھا داور صاحب, پاکستان کی میرا خیال ہے کہ سب سے جو بڑا کاروبار ہے وہ فائلوں کا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم راوی کی بات کریں تو ہمیں روڈا کی بھی بات کرنی پڑتی ہے. صرف روڈا کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نیو میٹرو سٹی راوی, ریور ایج, کنگڈم ویلی لاہور, اقبال گارڈن, پارک ویو سٹی جو ہے اس کو مکمل طور پر ایویکیویٹ کر دیا گیا ہے. اور آپ نے, مجھے پتا ہے آپ نے اور کئی 100 ایکٹیوسٹ, ہزاروں ایکٹیوسٹ, اور شاید ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا, نے بہرحال وارن کیا تھا کہ سر اصل جو مالکانہ حقوق ہیں اس زمین کے وہ آپ کی نہیں ہیں, وہ نہر کے ہیں, اور نہر کو آپ نہیں بتا سکتے کہ سر یہاں پر ہم نے پلاٹ بیچ دیے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایک ماڈل ہے ڈیولپمنٹ کا جس کو ہم پیار سے کہتے ہیں, کیا آپ کا خیال ہے, آپ کی اپنی ایکسپیرینس ہے ان چیزوں میں, کہ اس بار کوئی سبق سیکھے گا, اور اگر کوئی سبق نہیں بھی سیکھے گا تو جنہوں نے وہاں پر جگہ لی ہیں
ان کو تو پتہ ہوگا نا کہ یار یہاں پر بشمول صحافی باشمول صحافی روڈا میں ان کو بھی بڑے پلاٹ ملے ہیں, ہمیں نہیں ملا اس لیے ہم بات کر رہے ہیں. بتائیں داور صاحب. اچھا نہیں, یہ اس پہ آئی ڈونٹ نو اف آئی شوڈ کریک دس جوک, لیکن میرے کچھ کولیگ ہیں جو یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور فلڈ ہائیڈرولوجی کی میپنگ کر رہے ہیں آج کل, اینڈ دے آر آلسو اسسٹنگ سم گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز. تو ان میں سے ایک نے مجھ سے میپ شیئر کیا تھا کہ اگر شادرہ کا جو میٹرنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ 1.5 لاکھ کیوسک سے اوپر پانی آ جائے تو یہ کچھ سوسائٹیاں ہیں جو کہ انڈر واٹر چلی جائیں گی. اس میں آف کورس آپ نے نام لیا پارک ویو کا, اس میں ایک ہماری PND سوسائٹی بھی ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آف پنجاب کی اپنی سوسائٹی, کہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ ریور بیڈ کے پاس سوسائٹی بنا چکا ہوا ہے. سو اس میں بہت زیادہ غلط ہماری پلاننگ ہوئی ہے. راوی کی اگر آپ ہسٹورک امیجز دیکھیں تو کسی امیج میں اس کا پانی لاہور فورٹ کو لگ رہا ہوتا ہے اور کسی امیج میں لاہور وہ راوی چھوٹا سا ہو گیا ہوتا ہے. اور یہ پرانی پینٹنگز گوروں کے زمانے کی, مغلوں کے زمانے کی, اس سے بھی پہلے زمانے کی جو پینٹنگز ہیں, تو اس سے ہسٹوریکلی ہمیں پتہ ہے کہ ساون کے سیزن میں اٹ کین بی ویری ایکسٹریم اور اٹ کین بی اے نارم کہ راوی چلتا رہے گا. اور اسی طرح راوی اتنا بڑا تھا کہ وہ شپنگ کے لیے یوز ہوتا رہا. سو آپ نے اس کو نہر بنا دیا ضرور, لیکن کچھ ایسا سال آئیں گے جس میں ریور واپس فائٹ بیک کرے گا. اور اس پورے ریجن کی ہائیڈرولوجی ایسی ہی ہے کہ وہ مڈی واٹر آتا ہے تیز بارش کے ساتھ ساون کا, اور وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اور بیکاز لاہور کا باقی ریجن از کوائٹ پلین, کوئی ایسا ایلیویشن نہیں ہے راوی سے بہت زیادہ ڈفرینٹ, تو وہ پھیلتا جائے گا. سو پہلے یہاں ریزرو فارسٹ ہوتے تھے, یہاں پلانٹیشنز ہوتی تھی, اور شادرہ اور لاہور کے درمیان کافی بڑا گیپ ہوتا تھا جس میں صرف گرینری ہوتی تھی, صرف اس لیے کچھ ایسے سال آئیں گے جس میں یہاں 2 لاکھ کیوسک 5 لاکھ کیوسک بھی گزرا ہوا یہاں سے, وہ شہر میں نہ انٹر ہو. سو ہم اسے بھول گئے ہیں کیونکہ پچھلے 20-15 سال میں ہم اتنی کلوز ڈیولپمنٹ کر لی ہے اب. اور روڈا کے اندر اس ایریا کے اندر تقریباً 1,10,000 ایکڑ یہ ساری سوسائٹیاں اور یہ ڈیولپمنٹس, انڈسٹری, پتہ نہیں کیا کیا ہونا تھا. اس کو ہم مد نظر رکھتے, ابھی جو ایونٹ ہو رہی ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہاں پہ ویٹ لینڈ ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی جو ایکسٹرا پانی ابزارب کرنے کی قابل ہو, انسٹیڈ آف آپ وہاں کانکریٹائز کریں کہ وہ پانی کہیں جا ہی نہ سکے, لوگوں کے گھروں میں آئے گا. اور یہی اب باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح اسلام آباد میں فلڈنگ ہوئی ہے, پھر اسی طرح سوات کے آس پاس ریپیٹڈلی فلڈنگ ہوتی ہے. اب وہ موقع گزر گیا ہے کہ کلائمیٹ نے جو آپ ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کریں گے اس کو ود ان نیکسٹ 5 to 6 ایئرز وہاں کوئی نہ کوئی ایونٹ آ جانی ہے جو فلڈ کر دے گا. سو بہتر ہے کہ آپ پریمپٹ کرنے کے لیے وہاں شہر کا ویٹ لینڈ بنا دیں, مطلب ویٹ لینڈ بنائیں, ویٹ لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹی نہ بنائیں. ہاں, یہ ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے تو ذرا اس کو ہم اور آگے بڑھائیں گے. ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے, ایک بار پھر داور بٹ ہمارے ساتھ ہیں. ابھی ہم نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ بار بار جو سیلاب آتے ہیں اس میں ہماری اپنی کوتاہی کیا ہے, چاہے درختوں کی کٹائی ہو, کنسٹرکشن ہو, پلاٹنگ ہو, سب باتیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اب یہ کانورزیشن ایک ریپیٹیو کانورزیشن بن گیا ہے کہ ہم سارے مسائل کی ہم نشاندہی کرتے ہیں. داور, میں آپ کو تھوڑا سا پش کروں گا کہ امیجن کر لیں کہ آج صبح ہماری گورنمنٹ جب اٹھے گی تو اسے یکایک احساس ہو جائے گا کہ ہم نے بہت نقصان کر لیا, اینڈ فرام ٹوڈے ہمیں پریکٹیکل ایکشنز لینے ہیں تاکہ ہم ریورس کریں گڑبڑ کو. پہلے 2-3 سٹیپس کیا ہونے چاہیے, یہ جو ہم سیلاب کی صورتحال سے نمٹ رہے ہیں اس سے ٹیکل کرنے کے لیے پہلے 2-3 سٹیپس کیا ہونے چاہیے؟ چیف منسٹر پنجاب ہیں یا آپ کے کلائمیٹ چینج منسٹر ہیں, کیا کرنا چاہیے انہیں؟ اچھا شاذیب, میں نے جس طرح پہلے 3 چیزیں بتائی تھی, ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ پوائنٹس بتاؤں گا. پہلا تھا کہ گلیشیئر آؤٹ برسٹ فلڈز ہو رہے ہیں اور وہ ڈبری آتی ہے, پانی ان ایکسپیکٹڈ آتا ہے. سب سے پہلے آئی تھنک ہماری جو بار بار ارلی وارننگ سسٹمز کا ذکر ہو رہا ہے کہ کتنے لگائے گئے تھے, وی نیڈ ٹو آڈٹ کہ وہ کدھر ہیں, کیوں نہیں ایکٹیو تھے, کیوں نہیں پتہ چلتا کہ یہاں پہ پانی آنے والا ہے, گلیشیئر پھٹنے والا ہے. اور اگر دے آر اسٹل انکیپیبل, we still need to invest more کہ early warning for glaciers is very important. پاکستان کے خطے جو ناردرن ایریاز کا ہے, ہندو کش, ہمالیہ, کراکرم, صرف پاکستان کے ناردرن ایریاز میں 3,000 گلیشیئر ہیں. اب اس میں any one of them which is slightly lower اور جو sun exposed heat ایریاز میں ہیں, ان کے اوپر کچھ نہ کچھ accelerated melting شروع ہو چکی بھی ہے, and a lot of them are vulnerable to outbursts as well. ان کی میپنگ ہوئی بھی ہے, سب کو پتہ ہے ان کا کہ کدھر ہیں. اب آپ نے ارلی وارننگ لگانی ہے تاکہ وہاں کی آبادی اور پھر جو فلو نیچے آنا ہے تھرو ریور اس کا ہمیں پتہ ہو. دوسرا پوائنٹ تھا کہ ہماری ویدر اور جو میٹرولوجیکل چینجز ہو چکے ہیں
اس کی بیسس پہ ہمیں اپنی فورکاسٹنگ سسٹم کو ایک تو فردر ایڈوانس کرنا ہے. اپنی میٹرولوجیکل ماڈلس اگر ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ ہے, وی نیڈ ٹو ورک ود ورلڈ آرگنائزیشنز, گلوبل آرگنائزیشنز, ٹو اپڈیٹ دوز ماڈلس کہ ہماری فورکاسٹنگ صحیح ہو. جب فورکاسٹنگ ہو جاتی ہے تو ایوری پروونس, ایوری ڈسٹرکٹ, ایوری DDMA شوڈ ہیو اے فلڈ پریپیئرنیس پلان اس کے حساب سے بنا ہوا جو اویلیبل ہو ان کی ویب سائٹ پبلکلی, کہ سٹیزن کو پتا ہو کہ یہ آلریڈی پلان ایگزسٹ کرتا ہے, ہم بیک ٹریک کر سکتے ہیں اگر کوئی اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو. اور تیسرا جو اربن ڈیولپمنٹ والا ہے, آج کے دن میں اگر کل کے دن میں اگر گورنمنٹ اٹھتی ہے تو اس نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ 2020 سے 2025 تک جتنی انلیگل کنسٹرکشنز اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پرمٹس لیگلائز کیے گئے ہیں, جن کو چھوٹ دی گئی ہے آفٹر اسٹیبلشنگ دیٹ, آپ نے بس یہ ان کو ریورس کرنا ہے. اور آپ نے ان کو جو ہمارے روٹینلی آپریشنز ہوتے ہیں کہ ہم LDA اپنا وہ کرینز اور بلڈوزرز لے کر آ جاتا ہے کہ یہ جی ایلیگل کنسٹرکشن ہے, گورنمنٹ لینڈ کنسٹرکشن ہے, اس کو ہم نے کلیئر کرنا ہے, یہ اپنے کام شروع کرنا ہے. اسی طرح KP میں ہونا چاہیے, جتنی سوات کے آس پاس ہوٹلز ایلیگلی کنسٹرکٹ ہوئے ہیں سوات ریور کے, وہ آپ کو ڈیمالش کرنے پڑیں گے. جو بنیر کا اتنا بڑا ہمارے پاس اگزامپل آیا, اس سے آپ 15 سال پرانی سیٹلائٹ امیجری اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں بازار تھا ہی نہیں. وہ بازار بھی ریسنٹ ہے جس کو آپ ہسٹورک بازار لوگ سمجھنا شروع ہو گئے. سو آپ نے صرف یہ 5-10 سال کے اٹھا کے دیکھنا ہے کہ ادھر بلڈنگ پرمٹس جو ہیں وہ کتنے ملے ہیں, کس کو دیے گئے ہیں, ان کے EIAs ہوئے ہیں کہ نہیں, اور آپ نے ان کو ریورس کرنی. یہ آپ کی تینوں چیزوں کا ایٹ لیسٹ دس از دا موسٹ بیسک اسٹیپ دیٹ شوڈ بی ٹیکن. اس کے بعد لانگ ٹرم پلاننگ میں اور بہت چیزیں آئیں گی, آپ کو پن پوائنٹ کرنی پڑیں گی چیزیں. ٹھیک ہے. ایک نیم احمقانہ سوال ہے آپ سے داور صاحب, اور وہ یہ ہے کہ آج کئی لوگ جن میں منس الہی صاحب بھی شامل تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم بول بول کے تھک گئے ہیں کہ اگر آپ نے کالا باغ ڈیم بنا لیا ہوتا تو آج ایسا نہیں ہوتا. کیا یہ درست ہے یا ان کو تھوڑی سی جغرافیہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر؟ دیکھیں ابھی ہم ساروں کے پاس فلڈ ڈیٹا ریئل ٹائم میں آ رہا ہے. آئی ایم ایکسٹریملی سرپرائزڈ کہ کتنا اچھا سسٹم ہے ہمارے فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کا. پاکستان میں بہت کم ادارے ہیں جو ریئل ٹائم ڈیٹا اس طرح دیتے ہیں, وہ ہر 3 گھنٹے بعد فلڈ ڈیٹا دے رہے ہیں. اور اس کے اندر اپڈیٹس جو ہیں اس چناب کے اندر خاص طور پہ خان کی 1 ملین کیوسک وہاں سے فلو ہو رہا ہے, وچ از آف کورس گریوٹی کی طرف نیچے جانا ہے, اٹ از ساؤتھ ورڈ. اب کالا باغ ڈیم از این انڈس جہاں پہ 2 لاکھ کیوسک ہے, اور وہاں پہ سارے بیراجز کی کیپیسٹی از نیئرلی 8 لاکھ کیوسک, 1 ملین کیوسک آلریڈی وہ بیراجز ہینڈل کر لیں گے. سیلاب اب چناب سے آ رہا ہے, آپ نے کالا باغ ڈیم بنایا بھی ہوتا تو وہ جو انڈس کے اندر لیس دین 20% آف والیوم جو چل رہا ہے اس کا تھوڑا سا مقدار اور کم کر دیتا, اس کو آپ ہولڈ کر لیتے, میکسیمم یہ بینیفٹ تھا. ایٹ دا سیم ٹائم ابھی بھاشا ڈیم بن رہا ہے جس کی کل قیمت ہمیں $20 بلین بتائی جاتی ہے, اور پتہ نہیں کب کتنے عرصے سے بن رہا ہے. نیلم جیلم بنا ہے اور پھر وہ اسے ٹرن آف کیا گیا کیونکہ وہ ڈیمیج ہو چکا ہے ڈیم. لیکن کالا باغ ڈیم اگر 20 بلین کا بنانے بیٹھے ہیں تو پاکستان کے آج کل ریزروز جو ہیں وہ $19 بلین ہیں. آپ لوگ صرف اتنا ہی کر لیں کہ پانی کی ویسٹیج کم کر دیں, ایگریکلچر کے اندر جتنا ویسٹ ہوتا ہے, سٹیز میں جتنا ویسٹ ہوتا ہے, تو آپ کو ان ڈیمز کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے, مینجمنٹ باقی طریقوں سے آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. داور بٹ بہت بہت شکریہ, بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, اس کا حل بھی بتایا. اچھا آپ نے ذکر کیا تھا, بلکہ ہم تھرو آؤٹ ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ پانی مقبوضہ کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوا, یا ناردرن ایریا میں انڈس ریور ہے وہ بھی ظاہر ہے لداخ سے پاکستان میں داخل ہوتا. گویا پانی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ کون سا ملک ہے اور یہ کون سا ملک ہے, سرحد جو ہے وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس تناظر میں آپ کو جو ہے واگا بارڈر لے کے چلتا ہوں کہ وہاں دیکھیں کیا حالات ہیں. دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بارش کا پانی ہے, لیکن ہمارے جوان جو ہیں وہ اب دا شو مسٹ گو آن, آپ نے سنا ہوگا کہ بارش ہو, دھوپ ہو, کچھ بھی ہو, ہم اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. ہم اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسری جانب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ کے دوسری جانب کہ وہ بھی اپنی ڈرل پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک, بارش کا پانی بھی نظر آ رہا ہے, اچھا تماشائی بھی موجود ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پانی جو ہے اس کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے اور ادھر سے ادھر آ رہا ہے. بڑی سمبولک فوٹیج ہے. ہاں, بڑی کمال ہے یہ. وسعت اللہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ نے ہمیں ریمائنڈ کرا دیا کہ ہمارے معاملات کیا ہیں. بہرحال آج ہم یہیں پہ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. سیلاب کی صورتحال ملک میں جاری ہے, کل اس پہ مزید بات کریں گے. فی الحال خدا حافظ, شب بخیر.